خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم۔ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم۔ صدیوں تک اہتمام شب ہجر میں رہے، صدیوں تک اہتمام شب ہجر میں رہے، صدیوں سے انتظار سحر کر رہے ہیں ہم۔ صبح ازل سے شام ابد تک ہے ایک دن، صبح ازل سے شام ابد تک ہے ایک دن، یہ دن تڑپ تڑپ کے بسر کر رہے ہیں۔ لکھ لکھ کے اشک و خون سے حکایات زندگی، آرائش کتاب بشر کر رہے ہیں ہم۔ اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، یہ کس کی زیست ہے جو بسر کر رہے ہیں ہم۔ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ 12 ستمبر سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج؟ پروردگار عالم سے امید ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرما، جملہ مرحومین کو غریب رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور جیتے رہیں دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ 12 ستمبر سن 2020۔ سامعین اکرام، آج جس کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا اس کے خالق شاعر جناب رئیس امروہوی صاحب 12 ستمبر 1914 امروہہ میں ولادت ہوئی۔ خاندانی نام سید محمد مہدی۔ تخلص رئیس اور امروہہ میں ولادت کے سبب امروہوی کہلائے۔
رئیس امروہوی صاحب نے پہلا شعر 1924 میں کہا۔ اکتوبر 1948 میں رئیس امروہوی صاحب ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے، کراچی میں قیام فرمایا۔ چالیس برس سے زائد پاکستان کے ایک بڑے روزنامے میں حالات حاضرہ پر روزانہ ایک قطعہ لکھتے رہے۔ 22 ستمبر 1988 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 30 سے زائد کتابیں رئیس امروہوی صاحب کی شائع ہو چکی ہیں، جن میں 5 مجموعہ جات نظم و غزل کے ہیں۔ ان کی چند تصانیف پس غبار، حکایت نر، ملبوس بہار، بحضرت یزداں، آثار اور انا من الحسین شامل ہیں۔ 1984 میں حکومت پاکستان نے رئیس امروہوی صاحب کی ادبی خدمات کے صلے میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ رئیس امروہوی صاحب 20ویں صدی کے سب سے بڑے قطع نگار شاعر تھے۔ 22 ستمبر 1988 کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ رئیس امروہوی صاحب نے فرمایا کہ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، یہ کس کی زیست ہے جو بسر کر رہے ہیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ رئیس امروہوی صاحب 12 ستمبر یوم ولادت۔ میں جو تنہا رہے طلب میں چلا، میں جو تنہا رہے طلب میں چلا، ایک سایہ میرے عقب میں چلا، میں کبھی حیرت طلب میں رکا، میں کبھی حیرت طلب میں رکا اور کبھی شدت غضب میں چلا۔ نہیں کھلتا کہ کون شخص ہوں میں، نہیں کھلتا کہ کون شخص ہوں میں، اور کس شخص کی طلب میں چلا۔ میں جو تنہا رہے طلب میں چلا، ایک سایہ میرے عقب میں چلا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رئیس امروہوی صاحب ستمبر 1914 اور ستمبر 1988 میں رحلت فرمائے۔ اللہ تعالی مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ آج 12 ستمبر کے حوالے سے ہمارے عہد حاضر کے شاعر ماشاءاللہ، جن کے 42 سے زائد مجموعہ جات منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکے ہیں۔ تعلق کراچی، پاکستان۔ نام مظفر احمد صاحب، قلمی نام صابر ظفر، تخلص ظفر فرماتے ہیں۔ 12 ستمبر 1949، تحصیل کہوٹہ، ضلع راولپنڈی میں ولادت ہوئی۔ شاعری کی ابتدا 1968 سے ہوئی۔ انہوں نے 2 برس بذریعہ ڈاک جناب رئیس امروہوی صاحب سے اصلاح لی۔ ایک ماہنامہ میں کچھ عرصہ بطور معاون مدیر کام کیا۔ حکومت سندھ کے محکمہ اطلاعات کے پبلیکیشن سیکشن سے وابستہ رہے۔ ماشاءاللہ 42 سے زائد مجموعہ جات کے خالق جناب صابر
ظفر صاحب. جناب صابر ظفر صاحب کا 42واں مجموعہ ماشاء اللہ دیوار پر چاک سے لکھا ہوں. جناب صابر ظفر صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ بار دنیا جو دوش پر دیکھا، بار دنیا جو دوش پر دیکھا، ناتوانی پر ناز کر دیکھا، بعد از مرگ جس کا وعدہ ہے، بعد از مرگ جس کا وعدہ ہے، ہم نے اس زندگی پر مر دیکھا. دیکھنا چاہیے اسے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے اسے کہ نہیں، دیکھ لیں گے اسے اگر دیکھا. ایک تو ہے جو یاد رہتا ہے، ایک تو ہے جو یاد رہتا ہے، ہم نے 100 بار بھول کر دیکھا. آب جو روشنی کی پیاسی تھی، آب جو روشنی کی پیاسی تھی، آب پر تیرتا قمر دیکھا. زندگی تو وفا نہیں کرتی، زندگی تو وفا نہیں کرتی، ہم نے تجھ سے نباہ کر دیکھا. دیکھا ایک در سے خود کو اٹھتے ہوئے، دیکھا ایک در سے خود کو اٹھتے ہوئے، اور پھر خود کو در بدر دیکھا. جانے ہر حال میں جو حالت عشق، جانے ہر حال میں جو حالت عشق، ایسا ایک دل ہی باخبر دیکھا. تھوڑے دن دیکھے ہم نے ہستی کے، تھوڑے دن دیکھے ہم نے ہستی کے، یعنی ہستی کو مختصر دیکھا. پلٹ آیا تھا کوئی جاتے ہوئے، پلٹ آیا تھا کوئی جاتے ہوئے، یہ بھی اعجاز چشم تر دیکھا. دل میں اڑنے لگی کوئی خواہش، دل میں اڑنے لگی کوئی خواہش، جب بھی پنجرے میں کوئی پر دیکھا. سر بلندی کو رو رہا تھا ظفر، سر بلندی کو رو رہا تھا ظفر، ایک پودا تہے شجر دیکھا. اس نے بیعت قبول کی نہ ظفر، اس نے بیعت قبول کی نہ ظفر، ہاتھ پر ہاتھ ہم نے دھر دیکھا. بار دنیا جو دوش پر دیکھا، ناتوانی پر ناز کر دیکھا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب صابر ظفر صاحب مجموعہ کلام دیوار پر چاک سے لکھا ہوں اور دیگر 42 مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب صابر ظفر صاحب، انہوں نے
ماشاء اللہ تمام موضوعات پر اپنا قلم اٹھایا، گیت نگار بھی ہیں، غزل گو شاعر بھی ہیں۔ اپنے گیتوں کے مجموعے میں تحریر فرمایا صابر ظفر صاحب نے کہ ان گیتوں میں میرے دل کی آواز کے ساتھ ساتھ معاشرے کی جھلک بھی نظر آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ میری غزلوں کے ساتھ ساتھ یہ گیت میرے سنجیدہ شخصی ابلاغ کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ بے شک صابر ظفر صاحب، جناب صابر ظفر صاحب کا چوتھا مجموعہ کلام جو کہ گیتوں پر مشتمل ہے، جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی، تحریر فرمایا صابر ظفر صاحب نے کہ جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی میری آنکھیں ہوں گی، جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی میری آنکھیں ہوں گی، جتنے چہرے اچھے ہوں گے میرے چہرے ہوں گے، کتنی آنکھیں کتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے، میں ہوں مسافر اور رستے میں دنیا ایک سرائے، دھوپ سفر میں کافی ہیں یہ دو نینوں کے سائے، نینوں ہی میں آن بسو گے ایسے یاد رکھو گے، کتنی آنکھیں کتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے، میرے بعد یہ ساری آنکھیں صرف تمہاری ہوں گی، میرے بعد یہ ساری آنکھیں صرف تمہاری ہوں گی، میرے بعد یہ سارے چہرے صرف تمہارے ہوں گے، ویسے ہی شاداب ملیں گے جیسے یاد رکھو گے، اتنی آنکھیں اتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے، جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی میری آنکھیں ہوں گی، جتنے چہرے اچھے ہوں گے میرے چہرے ہوں گے، کتنی آنکھیں کتنے چہرے کیسے یاد رکھو گے۔ جناب صابر ظفر صاحب کے چوتھے مجموعہ کلام جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی سے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ آئیے جناب صابر ظفر صاحب کا ایک کلام ترنم سے سماعت فرمائیے۔ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، میں ایسے جم گھٹے میں کھو گیا ہوں، میں ایسے جم گھٹے میں کھو گیا ہوں، جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے، دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے، دریچہ بے صدا کوئی
की, लेकिन खुली हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, मुझे पहचानता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। अगरचे बोलता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। जनाब साबिर जफर साहब का कलाम आपने सुना फरमाया। सामईन इकराम, जनाब साबिर जफर साहब की जदीद गज़ल दरीचा बेसदा कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ, मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ, जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। खुली हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन खुली हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, किसी से आशना ऐसा हुआ हूँ, मुझे पहचानता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। शायरी सच बोलते हैं जनाब साबिर जफर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब साबिर जफर साहब सर, बहुत नवाजिश कि आपने हमें अपने 42वें मजमूए दीवार पर चाक से लिखा हूँ से नवाजा। सामईन इकराम, साबिर जफर साहब कराची पाकिस्तान के कोहना मश्क शायर, 42 मजमूआजात माशाअल्लाह और इससे भी ज़ायद हैं। इनके मजमूआजात में ज़्यादा मजमूआजात गज़लियात पर मुश्तमिल हैं। पहला मजमूआ इब्तिदा, उसके बाद धुआं और फूल, उसके बाद पाताल, चौथा मजमूआ जितनी आँखें अच्छी होंगी गीतों का मजमूआ, जबकि गज़लियात का मजमूआ दरीचा बेसदा कोई नहीं है, जिससे आपने गज़ल समाअत फरमाई। उसके बाद गीतों और गज़लियात का मजमूआ लहू
ترنگ اور 7واں مجموعہ دکھوں کی چادر، 8واں مجموعہ بارادری میں شام، 9واں مجموعہ عشق میں روگ ہزار، 10واں مجموعہ ایک تیری یاد رہ گئی باقی، 11واں مجموعہ بے آہٹ چلی آتی ہے موت، 12واں مجموعہ چین ایک پل نہیں، گیتوں اور غزلیات پر مشتمل مجموعہ چین ایک پل نہیں، اور ماشاء اللہ ایک طویل فہرست صابر ظفر صاحب کے مجموعہ جات کی۔ جناب صابر ظفر صاحب نے فرمایا کہ جس اجنبی کو بھی دیکھوں اسے سلام کروں، جس اجنبی کو بھی دیکھوں اسے سلام کروں، اور اس سخن کا ثواب آشنا کے نام کروں۔ وہ جس نے سانس کو سانسوں سے جوڑ رکھا ہے، وہ جس نے سانس کو سانسوں سے جوڑ رکھا ہے، اسی کی نظر ظفر زندگی تمام کروں۔ جس اجنبی کو بھی دیکھوں اسے سلام کروں، اور اس سخن کا ثواب آشنا کے نام کروں۔ بے انت سمے کا ایک شاعر جناب صابر ظفر صاحب۔ جناب صابر ظفر صاحب کے بارے میں ان کے مجموعہ کلام دیوار پر چاک سے لکھا ہوں میں جناب ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی صاحب نے تحریر فرمایا کہ صابر ظفر صاحب دھرتی کے بھاگ اور سہاگ کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری جذبوں، محبتوں اور علامتوں کا ایک دریا ہے، ایک ایسا دریا جو اپنی دھرتی کے موسموں اور لوگوں کے دکھ سکھ اور عصری صداقتوں سے آشنا ہے۔ وہ انت سے بے انت کی سمت سفر کرتے ہیں، ان میں حرارت و توانائی ہے۔ ان کی شاعری برکتوں کے موسم میں کھلنے والے پھولوں، شاداب فصلوں کی سرزمین کا منظر ہے۔ وہ اپنے دریائے سخن کے دونوں کناروں کو زرخیز بناتے ہوئے اپنی منزل کی سمت رواں دواں ہیں۔ احساس محبت کی فراوانی سے مالا مال، موجود و لاموجود سے بے نیازی، اور گہری قربت کے اسرار و رموز کا شاعر بحر وصال ہے۔ پھول تکیے پر جو کاڑھے ہیں وہ کھل اٹھیں گے، ان کی خوشبو سے ہی سوئے ہوئے دل اٹھیں گے۔ 42 سے زائد مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب صابر ظفر صاحب، ان کے مجموعہ جات میں زندگی کے تمام درد و غم کو، تمام حیات و کائنات کو سمو لیا، اور ایسی حسن کاری، تازگی، جدت و ندرت کے ساتھ کہ ان کے تمام ہم عصر ماہرین فن، اساتذہ کرام اور ایک زمانہ اش کر اٹھے، لیکن وہ آج بھی بے نیاز ہو کر سرگرم سخن ہیں۔
اور ایک کے بعد ایک نئے سے نئے موضوع کے ظاہر و باطن جہاں گذشتہ کی بازیافت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایک ضروری پیغام کہ دوران ڈرائیونگ جبکہ آپ گاڑی خود چلا رہے ہوں موبائل فون کے استعمال سے گریز فرمائیے گا، کیونکہ اس سے توجہ مبذول ہو جاتی ہے اور ڈرائیونگ کی طرف سے توجہ ہٹنے کے نتیجے میں حادثات رونما ہوتے ہیں۔ احتیاط برتیے، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، اپنی اور تمام انسانوں کی جانوں کو محفوظ رکھیے۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی عین بجا آوری ہے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری نے لیں آنکھیں موند۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لیں آنکھیں موند۔ یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے۔ رات کو رو رو صبح کیا اور صبح کو جوں توں شام کیا۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ میر تقی میر۔ سامعین اکرام، میر تقی میر صاحب 1784 عیسوی میں اکبر آباد میں ایک صوفی بزرگ کے ہاں ولادت ہوئی۔ میر تقی میر صاحب کی والدیت جناب
علی متقی صاحب۔ میر تقی میر صاحب 10 برس کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تلاش معاش میں دہلی چلے گئے، اس کے بعد پھر آگرہ آئے، کوئی صورت بہتری کی نظر نہ آئی تو پھر دہلی چلے آئے۔ سامعین اکرام، شاعروں کو ناخدائے سخن کہتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میر اردو شاعری کے خدائے سخن ہے۔ غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ سب کچھ لکھا، لیکن ان کے کلام کے اصل جوہر تو غزل میں ہی کھلتے ہیں۔ ان کی غزل ان کی زندگی کی تفسیر ہے اور ان کی تصویر بھی۔ اس میں سوز و ساز اور درد و الم کا لہجہ ہے جو بڑا متاثر کرنے والا ہے۔ سامعین، آپ اس کو عشق مجازی کہیں یا عشق حقیقی، اردو کی عشقیہ شاعری میں کم لوگوں نے وہ مرتبہ پایا جو میر کو نصیب ہوا۔ میر صاحب فرما گئے کہ میں کون ہوں اے ہم نفسو سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں۔ جلوہ ہے مجھی سے لبے دریائے سخن پر، صد رنگ میری موج ہے میں طبع رواں ہوں، میں کون ہوں اے ہم نفسو سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور میر تقی میر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ میر تقی میر صاحب 19 ستمبر 1810 رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریب پہ رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ یاد رفتگاں میں میر تقی میر صاحب کے بعد یاد رفتگاں کے حوالے سے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، جناب اختر لکھنوی صاحب، خاندانی نام محمود الحسن، ولدیت حافظ محمد حسین، تخلص اختر۔ 14 ستمبر 1934 لکھنؤ میں ولادت ہوئی، جبکہ ستمبر کے مہینے میں ہی 27 ستمبر 1995 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی غریب کے رحمت فرمائے۔ جناب اختر لکھنوی صاحب فرما گئے کہ اپنا اپنا مسلک ہے، وہ دیے بجھاتے ہیں،
اپنا اپنا مسلک ہے وہ دیے بجھاتے ہیں، شہر یہ ہمارا ہے ہم دیے جلاتے ہیں، لخت لخت چہروں کا ایک ہجوم ملتا ہے، لخت لخت چہروں کا ایک ہجوم ملتا ہے، جس طرف نکلتے ہیں جس گلی میں جاتے ہیں۔ اور اختر لکھنوی صاحب کا یہ شعر آج کے ٹریفک کے معاملات، ٹریفک کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس تناظر میں کہ اپنے شہر والے بھی ہیں بڑے ہنر والے، اپنے شہر والے بھی ہیں بڑے ہنر والے، رکھ کے سر ہتھیلی پر روز گھر سے جاتے ہیں، چند دن کی مسند ہے چند دن کے ترے ہیں، چند دن کی مسند ہے چند دن کے ترے ہیں، پھر بھی اس حقیقت کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اپنا اپنا مسلک ہے وہ دیے بجھاتے ہیں، شہر یہ ہمارا ہے ہم دیے جلاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اختر لکھنوی مرحوم 14 ستمبر 1934 لکھنؤ میں ولادت ہوئی اور 27 ستمبر 1995 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالی غریب پہ رحمت فرمائے۔ یاد رفتگاہ میں ایک اور شاعر کا ذکر خیر، جناب حیرت الہ آبادی، خاندانی نام سید مہدی حسن، ولدیت سید ظفر حسن عبرت الہ آبادی۔ حیرت الہ آبادی صاحب 28 اکتوبر 1926 الہ آباد میں پیدا ہوئے، جبکہ 16 ستمبر سن 2006 میں وفات پائی۔ اللہ تعالی غریب رحمت فرمائے۔ فرما گئے کہ زخم پر زخم دل پر کھائے ہیں، زخم پر زخم دل پر کھائے ہیں، ہم بہرحال مسکرائے ہیں، اور زندگی کو فریب دے دے کر، زندگی کو فریب دے دے کر ہم یہاں تک تو کھینچ لائے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حیرت الہ آبادی صاحب مزید فرما گئے کہ وہ اگر راہبر نہیں ہوتے، وہ اگر راہبر نہیں ہوتے، ہم بھی گرم سفر نہیں ہوتے، اور رہ گزر نقش پا سے بنتی ہے، رہ گزر نقش پا سے بنتی ہے، نقش پا رہ گزر نہیں ہوتے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حیرت الہ آبادی صاحب نے مزید فرمایا کہ فکر سے جب جسم میں کچھ ہڈیاں رہ جائیں گی، فکر سے جب جسم میں کچھ ہڈیاں رہ جائیں گی، دیکھ کر سکتے میں دونوں پتلیاں رہ جائیں گی، اور اہل زر آنگن میں گڑیوں کا رچائیں گے بیاہ، اہل زر آنگن میں گڑیوں کا رچائیں گے بیاہ، مفلسوں کی بن بیاہی بیٹیاں رہ جائیں گی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حیرت الہ آبادی صاحب یوم وفات 16 اکتوبر سن 2006۔ اللہ تعالی
غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ یاد رفتگاں میں ایک اور شاعر کا ذکر خیر۔ جناب حسرت جے پوری، ولادت 1918 جے پور، وفات 18 ستمبر 1999 ممبئی۔ جناب حسرت جے پوری فرما گئے کہ جگر میں درد لایا ہوں، نظر میں پیار لایا ہوں۔ یہ پاکستان تشریف لائے تھے مشاعرے میں، تو انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ جگر میں درد لایا ہوں، نظر میں پیار لایا ہوں، محبت کے حسین دامن کا میں بھی ایک سایہ ہوں، اور نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی بندہ نوازی میں، نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی بندہ نوازی میں، کہ میں دیوانہ ہو کر آپ کی محفل میں آیا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حسرت جے پوری صاحب 1992 میں پاکستان تشریف لائے تھے مشاعرے میں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ میں شاعر خوباں ہوں، دل و جاں کی طرح ہوں، میں شاعر خوباں ہوں، دل و جاں کی طرح ہوں، دنیا میں محبت بھرے ارماں کی طرح ہوں، اور اللہ رکھے اپنی محبت یوں ہی قائم، اللہ رکھے اپنی محبت یوں ہی قائم، میں کل تو چلا جاؤں گا مہماں کی طرح۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حسرت جے پوری صاحب، یوم وفات 18 ستمبر 1999 ممبئی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب حسرت جے پوری صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ یاد رفتگاں میں ایک اور نام جناب باسط عظیم، خاندانی نام سید باسط علی، قلمی نام باسط عظیم، 17 ستمبر 1999 کراچی میں وفات پائی۔ فرما گئے باسط عظیم صاحب کہ خاموشی لب مجھ پر سرے جرم بنی ہے، خاموشی لب مجھ پر سرے جرم بنی ہے، یہ بھی صلہ جذبہ حب الوطنی ہے، حالات زمانہ سے کچھ اب ایسی ٹھنی ہے، حالات زمانہ سے کچھ اب ایسی ٹھنی ہے، جو سانس ہے چبھتی ہوئی نیزے کی انی ہے، جلتا ہے یہ کس دھوپ کی شدت سے میرا جسم، جلتا ہے یہ کس دھوپ کی شدت سے میرا جسم، حالانکہ جہاں میں ہوں وہاں چھاؤں گھنی ہے، اور ہر صبح میری صبح تگو تاز تمنا، ہر صبح میری صبح تگو تاز تمنا، ہر شام میری شام غریب الوطنی ہے، خاموشی لب مجھ پر سر جرم بنی ہے، یہ بھی صلہ جذبہ حب الوطنی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب باسط عظیم مرحوم، یوم وفات 17 ستمبر 1999 کراچی پاکستان۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ 12 ستمبر سن 2020 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ جو پرانی ہے وہی تاریخ لکھی جائے گی، جو پرانی ہے وہی تاریخ لکھی جائے گی، کہہ رہے ہیں سب نئی تاریخ لکھی جائے گی، جو پرانی ہے وہی تاریخ لکھی جائے گی،
کہہ رہے ہیں سب نئی تاریخ لکھی جائے گی، اور جو زمینی ہے حقائق وہ بدل سکتے نہیں، جو زمینی ہے حقائق وہ بدل سکتے نہیں، ان سے ہٹ کر کیا کوئی تاریخ لکھی جائے گی؟ جو زمینی ہے حقائق وہ بدل سکتے نہیں، ان سے ہٹ کر کیا کوئی تاریخ لکھی جائے گی؟ اور ظالم و جابر ہمیشہ سے یہی کہتے رہے، ظالم و جابر ہمیشہ سے یہی کہتے رہے، جو کہیں گے ہم وہی تاریخ لکھی جائے گی۔ ظالم و جابر ہمیشہ سے یہی کہتے رہے، جو کہیں گے ہم وہی تاریخ لکھی جائے گی۔ ظالم و جابر ہمیشہ سے یہی کہتے رہے، جو کہیں گے ہم وہی تاریخ لکھی جائے گی۔ اور پھر دیکھیے کہ ہم ازل سے آج تک یہ بات سنتے آئے، ہم ازل سے آج تک یہ بات سنتے آئے ہیں، صبر کر لو تم ابھی تاریخ لکھی جائے گی، صبر کر لو تم، صبر کر لو تم ابھی تاریخ لکھی جائے گی۔ ہم ازل سے آج تک یہ بات سنتے آئے ہیں، صبر کر لو تم ابھی تاریخ لکھی جائے گی۔ اور ذہن و دل میں آئیں گے پھر کربلا والوں کے نام، ذہن و دل میں آئیں گے پھر کربلا والوں کے نام، تشنگی کی جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی۔ ذہن و دل میں آئیں گے پھر کربلا والوں کے نام، ذہن و دل میں آئیں گے پھر کربلا والوں کے نام، تشنگی کی جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی، تشنگی کی جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی۔ اور ہر کسی نے اپنے اپنے زاویے لکھے رکھی، ہر کسی نے اپنے اپنے زاویے لکھے رسید، جو کہ سچی ہو کبھی تاریخ لکھی جائے گی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے زاویے لکھے رسید، جو کہ سچی ہو کبھی تاریخ لکھی جائے گی۔ اور جو زمینی ہے حقائق وہ بدل سکتے نہیں، ان سے ہٹ کر کیا کوئی تاریخ لکھی جائے گی۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ۔ آپ کی ذات کا ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔